الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا انک تقدم علی قوم اہل کتاب، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، ان کے پاس شریعت موجود ہے تورات کی صورت میں۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ وہ اہل علم ہے، اور مکہ کے قریشی بھی اہل کتاب سے پوچھا کرتے تھے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم بتاؤ یہ سچا نبی ہے کہ نہیں، یعنی وہ اہل علم۔ تو اہل علم کے جب پاس جائیں گے تو تبلیغ دعوت کا آغاز کیسے ہوگا، اس کی آپ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں انک تقدم علی قوم اہل کتاب، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، سب سے پہلے تم انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، کہ اگر کوئی اور توحید کے علاوہ کوئی اور دعوت دی تو وہ کہیں گے اپنی کتاب کو دیکھ کر کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سب سے پہلے تو توحید کی دعوت تھی، یہ تمہارا کیسا پیغمبر ہے کہ انبیاء کا بعثت کا مقصد اللہ کی توحید ہے۔ تو پہلی بات اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کا پیغام، اللہ کا تعارف، اللہ کون ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کا تعارف حاصل کر لیں، اللہ کو پہچان لیں، معنی اللہ کتنا طاقتور ہے، قوی ہے، اللہ پورے کائنات کی تدبیریں چلانے والا ہے، اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے، رنج بخش اور گنج بخش اور اولاد بخش ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، یہ جو تعارف ہے نا رب کا، یہ آج امت محمدیہ کی اکثریت کو نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ ہونا کہ رب سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، یہ ہماری سستی اور کاہلی کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیں، رب کا تعارف کروائیں کہ رب کس طرح سنتا ہے، رب کیسا سمیع کہ وہ سڑک پر چلنے والی چونٹی کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ سورۃ النمل ایسا سمیع ہے کہ بند مچھلی کا پیٹ، سمندروں کی گہرائی اور اندھیرا، رات کا اندھیرا، وہاں سے بھی یونس علیہ السلام جب کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اللہ کا تعارف کروائیں کہ دیکھو اللہ کون ہے، کہ ایک حقیر سے پانی سے کیسے پریگننسی کر دیتا ہے، عورت اور مرد کے ملاپ سے کیسے حمل کر دیتا ہے، اس پانی کو پھر کیسے گوشت بنا دیتا ہے، لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنا دیتا ہے، پھر اس میں چہرے کے خد و خال اور پورے جسم کے خد و خال اور پورا نظام رکھ دیتا ہے۔
پورا ایک نظام، ایک دنیا انسان کے اندر، پھیپھڑوں کا فنکشن، کڈنی کا فنکشن، دل کا فنکشن، آنکھ اور کان کا فنکشن، کیسے ان کا ملاپ، سبحان اللہ و بحمدی، دنیا قیامت تک تحقیق کرتی رہے اس انسانیت پر۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو پہچان، اللہ کا انہیں تعارف ہو جائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کو اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، وہ کبھی کسی قبر پر کھڑے ہو کر مردے سے سوال نہیں کر سکتا۔ کرتا وہ ہے جسے یہ خبر ہی نہیں کہ اللہ کون۔ اور اس میں جہاں علماء سو کی بیداری اور محنتیں ہیں، وہاں علماء حق کی سستی اور کاہلی بھی، سستی اور کاہلی بھی، کہ اس دعوت کو اس طریقے سے منہج سلف پر لے کر نہیں چلے۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں کہ اللہ کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، کیسے اس نے ایک چھوٹی سی آنکھ کے اندر روشنی اور نور رکھ دیا، دیکھنے کی صلاحیت رکھ دی، کیسے وہ اس آنکھ کا پیچھے سے روشنی کو ختم کر دیتا ہے، کیسے اس کے اوپر وہ کالا پردہ لے آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدی، کیسے اس نے اس کا کور بنا دیا ہے کہ زیادہ روشنی آئے تو آنکھیں بند کر لو، آنکھیں خراب نہ ہو جائیں۔ وہ اللہ ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنی نہیں آتی، تو اپنے جسم پر غور کر، یہ انگلیوں کے پور دیکھو، فنگر پرنٹس، ہر جگہ پر آپ جا کر انگوٹھا لگاتے ہیں، اربوں کھربوں، کتنی دنیا ہے، کتنی انسانیت، اور کتنی آنی ہے، اور کتنے مر گئے ہیں، کتنے زندہ ہیں، ہر ایک کے انگوٹھے کا یہ فنگر پرنٹس جو ہیں یہ سب کے علیحدہ ہیں، دوسرے سے نہیں ملتے۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، یہی بات اگر سوچنے بیٹھو، کمال ہے اس کاریگر کا، کمال اس بادشاہ کا جس نے یہ جسم بنایا اور اس انگلی کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے بندے سے ملنے نہیں دیے۔ کمال نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ جب یہ ہم تعارف اپنی بھائیوں کو اور قوم کو کروائیں گے کہ رب تو اتنی قوتوں کا مالک ہے، اس نے سارے پیروں کو جمع کر لو، سارے پیروں کو انگوٹھے کے نشانات، انگلی کے یہ فنگر جو پرنٹس ہیں، یہ سب کے علیحدہ ہی علیحدہ، اللہ اکبر، علیحدہ ہی علیحدہ، کمال نہیں؟ اسے چھوڑ کر کسی غیر پر جاتے ہو۔ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی توحید۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، پھر انہیں دعوت دوسری دینی، پھر انہیں بتانا ہے، خبر دینی ہے۔ توحید کے بعد إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، یعنی یہ فرض نماز توحید کے بعد ہے، فرض نماز توحید کے بعد ہے، عقیدے کے بعد ہے، عقیدے سے پہلے نماز نہیں، عقیدے سے پہلے نماز نہیں۔ جب عقیدہ اس کا درست ہو جائے گا تو پھر انہیں بتایا جائے گا کہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ پہلے عقیدے کی اصلاح، اور پھر جب عقیدہ پختہ ہو گیا ایک خالق پر کہ وہی خالق ہے، پھر وہی مالک ہے، پھر وہی عبادت کے لائق ہے، معبود برحق، اب اس کی عبادت کرنی، اللہ کا تعارف ہو گیا ہے، تو اب ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، ان اللہ فرض علیہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب عقیدے کے درست ہوتے ہی اس عقیدے کا اپلائی دیکھیے کہ اب رکوع، سجدہ، قیام، پکار، تعریف، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل،
یہ پوری نماز کی کیفیت، عبادت اس توحید کا. اب ثمر کیا ہے کہ نماز 5. اب اس حالت میں کھڑا ہے، اب کسی کے سامنے اس حالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا. رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کسی کے سامنے نہیں. کیوں؟ یہ صرف اس رب کا حق توحید کے بعد. اور جس کو توحید کا فہم حاصل ہو جائے پھر وہ بے نماز نہیں ہوتا. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھیے، مشرکوں میں سے مت ہو جائیے. بے نماز آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں. تعارف ہوتا تو کہتے ہیں بڑا پکا اہل حدیث ہے، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں سستی کرتے، مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دن رات میں توحید کے بعد جب انہیں یہ خبر اور یہ عقیدہ بن جائے تو 5 نمازیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی. پوری نماز کی کیفیت. اللہ اکبر، ابتدا ہی توحید ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، جھک رہا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. یہ جھکنا میرا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے. جھکنا میرا کام ہے، تیرے آگے جھکنا ہے. تیری شان اس سے بلند ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. تیری شان اس سے بلند ہے کہ تو جھکے. اب سجدے میں چلا گیا، سر نیچے اور پیٹھ اوپر. کیسے دیکھو کتنی گندی کیفیت ہے انسان کی. اور اس لیے جتنا یہ ذلیل ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو اتنا ہی پیارا لگتا ہے کہ کبر اور غرور تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے. سجدہ مجھے کر، ایسی تیری کیفیت ہو، سر نیچے اور پیچھے سے اوپر. اب تو سجدے میں جو مانگے گا تجھے دے دیا جائے گا. کہیں ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم واللیلۃ، 5 نمازیں فرض کی دن رات. وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. توحید پرست ہے اور بے نماز ہے، گویا اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں. عقیدہ صحیح ہو تو وہ نماز پڑھے گا، وہ نماز پڑھے گا. یاد رکھیے گا، بے نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اب 5 نمازیں جو ایک شخص 4 پڑھ لیتا ہے، 5 بھی نہیں پڑھتا، بیکار ہے. 4 پڑھ کر سو گیا، 5 بھی نہیں پڑھی اور کہتا ہے بس سستی ہے، کاہلی ہے، مر گیا ہے، تو بے نماز مرا ہے، بے نماز مرا ہے. مغرب کے 3 فرض ہیں، کوئی 4 پڑھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ، پیچھے سے مقتدی چیخ اٹھتے ہیں، مولانا یہ 3 سے 4 کیوں کر دیے؟ اور آپ نے یہ 5 نمازیں تھی 3 کیوں کر دیں، 2 کیوں کر دیں، 1 کیوں کر دی؟ جی فجر کی پڑھتا ہوں بس، پھر ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر بیزی ہوتا ہوں فیکٹری میں اور کاروبار کے اندر. ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلۃ. اب جب یہ 5 نمازیں پڑھنے لگ جائے، 4 نہیں 5 نمازیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 1 نہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلَاةَ، جب یہ نمازوں پر عمل پیرا ہو جائیں، پکا نمازی ہے، اب 5 نمازیں اس نے پڑھنی شروع کی، فَأَخْبِرْهُمْ، اب انہیں اگلی دعوت دینی ہے. دیکھو کمال کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 1458، بہت خوبصورت حدیث. جب یہ 5 نمازیں پڑھنے لگ جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلَاةَ. یہ نہیں کہا کہ ایک نماز پڑھ لیں تو اگلا سبق دے دینا، نہیں، سبق ہی نہیں ہے اگلا. اب یہ نمازی بن گیا، اب اسے بتاؤ ان اللہ قد فرض علیہم زکاة تؤخذ من اموالہم فترد علی فقرائہم. اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے. گویا جو بے نماز ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، جو بے نماز ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں.
نماز اور زکوٰۃ میں جو کوئی فرق کرتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کی گردن کاٹتی ہے۔ سال کے بعد میں نے زکوٰۃ دینی ہے، نماز تو میں بس 1-2 ہی پڑھتا ہوں، کیسی زکوٰۃ ہے؟ فَأَخْبِرْهُمْ، نماز پڑھنے کے بعد انہیں خبر دی جا رہی کہ اب ان پر زکوٰۃ ان کے مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ ان پر فرض۔ پھر زکوٰۃ کا نصاب بتلا دیا ہے۔ زکوٰۃ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا تقریباً ذکر آتا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، جو ان کے مالوں سے وصول کر کے مالداروں سے ان کے ہی غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ دیکھو کیسی محبت اور معدت اور اخوت اور پیار۔ بستی میں گئے، مال اکٹھا کر لی زکوٰۃ کا، امراء کے پاس پہنچے جو امیر حضرات ہیں، مالدار صاحب حیثیت، انہوں نے کہا زکوٰۃ دیجیے اپنے مال سے، انہوں نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ وہی پڑوس میں غریب رہ رہا ہے، وہی پیسہ اٹھایا اس غریب کے گھر میں راشن دے دیا، سامان لے دیا اس کے گھر میں، کپڑے لے دیے اس کو۔ وہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے فقیروں میں لوٹا دی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، کیا خوبصورت نظام ہے اسلام۔ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، تمہارے غریبوں پر، اور غریب کون سے؟ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمعلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ فإذا اطاعوا بها، جب وہ اس کی اطاعت پر آمادہ ہو جائیں، پہلے عقیدہ، پھر نمازی بنایا، پھر زکوٰۃ کو انہیں سبق پڑھایا، اب جب عقیدہ اللہ پر درست ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے لگ گیا ہے، پھر انہیں زکوٰۃ کے اپنے، کیونکہ مال ہر انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، مالی 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 کرتا بندہ مر جاتا ہے۔ میرا مال، میری کوٹھی، میرا پلاٹ ہے کس کا؟ عیسائیوں کا جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اپنا ہوتا تو قبر میں ساتھ لے جاتا نہ اٹھا کر۔ تو مال، انسان مال سے محبت ہے، فطرت میں شامل ہے، پیسے سے محبت، درہم اور دینار سے محبت۔ اور میں جب زکوٰۃ کا تم سبق پڑھاؤ گے تو دیکھنا ان کی طبیعت، جب وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ ہاں مال اسی نے دیا ہے تو اس نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے، یہ لو زکوٰۃ، یہ لو زکوٰۃ۔ لیکن زکوٰۃ لیتے ہوئے خیال رکھنا، فَخُذْ مِنْهُمْ، اب ان سے زکوٰۃ لینی، زکوٰۃ وصول کرنا، وَتَوَكَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، لیکن زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے ان کا عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، کہ نہیں چن کر میں نے لینا، نہ آپ زکوٰۃ دیجئے بس جو فرض۔ کیا خوبصورت اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت۔ اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، عبادت کی دعوت دینے کی بجائے اِلَىٰ أَن یوحد اللہ، سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا اللہ کو ایک مانے، اِلَىٰ أَن یوحد اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی توحید کا پیغام۔ سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل امر یحیی
نہ زکریہ علیہ السلام بخمس کلمات ان یعمل بہن، اللہ عز و جل نے یحییٰ بن ذکریہ علیہ السلام کو حکم دیا، دونوں پیغمبر، یحییٰ علیہ السلام بھی اور ذکریہ علیہ السلام، کس بات کا؟ ان اللہ عز و جل امر یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام بخمس کلمات، 5 باتوں کا، 5 کلمات کا، ان یعمل بہن، کہ ان 5 کلمات پر آپ عمل کریں، وَأَن يَأْمُرَ بنی اسرائیل ان يعملوا بہن، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دے، حکم دے۔ یحییٰ بن ذکریہ علیہ السلام 5 کلمات، خود بھی اور اپنی قوم کو بھی، اور اپنی قوم کو بھی، اس کا حکم دے۔ وَكَادَ أَن يُبْتِيَ، قریب تھا کہ وہ سستی میں مبتلا ہو جائے۔ فقال له عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَن تَعْمَلَ بِهِنَّ، یقیناً آپ کو 5 کلمات پر عمل کرنے کا حکم ملا، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْمَلُوا بِهِنَّ، اور بنی اسرائیل کو بھی ان 5 باتوں پر عمل کرنے کا آپ کو یہ حکم ملا کہ ان کو بھی حکم دیں کہ 5 باتوں پر عمل کرو۔ اب فَإِمَّا أَن تُبَلِّغَهُنَّ وَإِمَّا أَن أُبَلِّغَهُنَّ، اب عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یا تو آپ ان کلمات کی تبلیغ کریں یا پھر میں کرتا ہوں، میں یہ 5 باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ آپ اس میں رشتہ دار تھے دونوں۔ اب دیکھیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا، اور اب کیا کہہ رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام، کیا کہتے ہیں؟ فقال یا اخی انی اخشى ان سبقتنی ان اعذب او یخسف بی، اگر تم نے مجھ سے سبقت لے لی یہ پیغام پہنچانے میں، دیکھو مجھ سے تم آگے بڑھ گئے تو مجھے ڈر ہے، اخشا، مجھے عذاب دیا جائے گا یا مجھے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی 2863 بیان کرتے ہیں، پیغمبر ہو کر کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے، اگر تم نے یہ پیغام پہنچانے میں مجھ سے سبقت کر لی تو مجھے تو عذاب دیا جائے گا، او یخسف بی، یا زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اتنا ڈر، اور ہمیں پرواہ نہ ہو، ہمیں خوف ہی نہ ہو، ہم مشرکوں کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہوں، مشرکوں کے ساتھ رہ رہے ہوں، گھر کے اندر شرک اکبر ہو رہا ہو، توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اہل توحید سے ظلم کیا جا رہا ہو، اور ہم لمبی تان کر سو رہے ہوں۔ ہماری ذمہ داری دعات کی، امراء کی، نادمین کی، مسئولین کی، خطباء کی،
مجھ جیسے طالب علم کی. ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھو اب بھی کوئی شک ہے کہ قیامت دور ہو گئی ہے. علماء کثرت سے اٹھ گئے ہیں. اہل حدیث علماء کا زمین سے اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے. اہل شرک علماء کا نہیں، اہل حدیث علماء کا، اہل حق کا. توحید والے اٹھ گئے تو پیچھے شرار الخلق رہ جائیں گے، بدترین مخلوق رہ جائے گی قبر پرستوں کی. جب یہ بات کہی اور فوراً ہی فجمع یحییٰ بنی اسرائیل فی بیت المقدس حتی امتلأ المسجد، سب کو جمع کر لیا بیت المقدس میں. مسجد بھر گئی. حتی امتلأ المسجد فقعد علی الشرف فحمد اللہ واثنى علیہ. آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے. گویا مسجد میں کانفرنس کرنا انبیاء کی سنت ہے. یہ بات بھی ثابت ہوگی. مسجد میں کانفرنس کرنا، خطبہ دینا، لوگوں کو جمع کرنا انبیاء کی سنت. یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دیکھو مسجد بھر گئی ہے. اس لیے مسجدیں بڑی ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ نے جب مسجد کی بنیاد رکھی تو بہت بڑی مسجد. آدمی کتنے؟ 3، باپ، بیٹا اور ایک بابا. تو وہ بابا کہا کرتا تھا عبداللہ اتنی بڑی مسجد بنا لی ہے، بندے کہاں سے آئیں؟ کہا مسجد بنانا میرا کام ہے، مسجد کو بھرنا میرے اللہ کا کام. اور پھر وقت آیا کہ وہ مسجد تنگی دامن کا شکوہ کرنے لگی. وہ تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی مسجد. سبحان اللہ. بھر دی اللہ تعالیٰ نے، بھر دی اللہ تعالیٰ نے. اور بڑی مسجدیں بن گئی پھر علاقے میں. آپ اونچی جگہ پر، بلند جگہ پر بیٹھ گئے. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ توحید. فحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا و اثنا علیہ. حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیں. اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تیرے لیے تعریفیں ہیں. ہم کر ہی نہیں سکتے جیسی تیری شان ہے. ہم تعریفیں نہیں کر سکتے. سارے زمین اور آسمان اور مخلوقات مل کر قلم، دواز، سمندر، سیاہی، درخت، قلم لکھنے بیٹھ جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. 7 سمندر اور بھی آ جائیں، وہ بھی ختم. رب کی تعریفیں نہیں ہو سکتی، وہ نہیں مکمل ہو سکتی. کیسے کہیں کہ اللہ جیسے تیری شان کے لائق ہے. سبحان اللہ. اللہ کی حمد و ثنا. انبیاء عاجز آ گئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں. جیسے حق ہے دنیا کا کوئی انسان اللہ کی تعریفیں نہیں کر سکتا. فحمد اللہ، تعریفیں اللہ کی. یہاں بیٹھتے ہیں ظالم اور بیٹھتے ہیں پیروں اور فقیروں اور درویشوں اور ان کپڑوں سے عاری اور شریعت سے عاری لوگوں کی تعریفیں شروع کر دیتے. فحمد اللہ واثنى علیہ. ثم قال ان اللہ عز وجل امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن وآمرکم ان تعملوا بہن. اولہن، جو میرے اس موضوع سے متعلقہ وہ آ گئی یہ بات. فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا، خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیا. ان میں سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پیغام بنی اسرائیل، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ کسی کو، یہی دعوت ہے ہماری اور یہی پیغام ہے ہمارا. اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان اور منہ میں زبان، یہ دعوت توحید کا کام ہم کرتے رہیں. ہر عمل سے پہلے دیکھو اس حدیث آج کے سبق میں، نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے کیا ہے؟ توحید. پیغمبر نے جمع کیا تو اپنی امت کو اللہ کی توحید کا پیغام.
اور شرک سے بیداری، قبروں سے، درختوں سے، پتھروں سے، گھوڑوں سے، دلدلوں سے، ہنڈیوں سے اور جوتیوں سے اور منکوں سے اور چھلوں سے، سب سے بیدار ایک رب پر ایمان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔